بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت ہی ایک اہم اور سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ تو واقعہ جو ہے جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تو آپ سب نے میڈیا کے اوپر تقریباً سن ہی لیا ہو گیا۔ اس کے اصل حقائق کیا ہے، یعنی سیالکوٹ کے ایک بدقسمت خاندان کا جو زہرا قتل کیس کا واقعہ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ دل بڑا بوجھل تھا، اس کے اوپر بات کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ اب انکوائری اس کی جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تمام تر ملزمان جو اس میں تھے ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ آج اس عدالتی کارروائی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے یعنی مختلف جو پہلو ہیں، اینگل ہیں واقعے کی حد تک، وہ مختلف میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، وائرل ہیں کئی دنوں سے، اور فیملی کا موقف جو ہے وہ بھی تقریباً آ چکا ہوا ہے۔ پولیس کا بھی ایک اس کے اندر ابھی تک ہڈن کریکٹر ہے، یعنی زہرا کا خاوند، جس کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، لیکن اس کا پوائنٹ آف ویو بھی دیگر ذرائع سے کچھ معلوم ہوا ہے تھوڑا بہت، اس کی حد تک بات کریں گے۔ ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے آج بھی جو ہے وہ دل اسی طرح بوجھل ہے اور زبان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتی ہے اس لرزہ خیز قتل کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو جس طرح کی وہ ماشاءاللہ اس بچی کی، زہرا بیٹی کی ایویڈنسز اس کے اہل محلہ اور رشتہ دار دے رہے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنی ایک نیٹ اینڈ کلین کریکٹر کی بچی اور اس کے ساتھ بے رحمانہ یہ سلوک، میرا خیال ہے کہ یہ اس ایک شریف خاندان جو بظاہر جو اتنی بھی ایویڈنسز آئی ہیں اس کے مطابق وہ ایک باعزت فیملی، لیکن جب ایک کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ کھوہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا بیل، ان کے پیچھے ایک وہ ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں گادی کہتے ہیں، تو اس کا جب رسہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر الٹی پھرتی ہے تو پھر وہ تباہی پھیرتی ہے۔ تو ایسی تباہی پھری ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں فیملی کے لوگوں کے اوپر، جنہوں نے صبر کے ساتھ، اللہ پاک ان کو اور صبر دے، اور زہرا بیٹی کو اللہ پاک جو ہے وہ درجات اس کے بلند کرے، تو اس فیملی کی بھی یہ ہمت ہے، داد دینی پڑتی ہے کہ اس فیملی نے اس قدر ہمت کر کے آپ میڈیا کے اوپر اپنی بات بھی کی ہے اور انہوں نے صبر کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا، اور اب تک کی جو موومنٹ ہے، پولیس کا کردار اور فیملی کا کردار، اہل محلہ، علاقے، گاؤں کے لوگوں کا کردار، وہ کسی حد تک پازیٹیو ہے، اور کے والد ہیں بالخصوص ان کا کردار بڑا پازیٹیو ہے ابھی تک، اور وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر اس کا جب ذہن میں آتا ہے تو پھر بھی انسان ایک دفعہ لرز جاتا ہے۔ لیکن میں اس کے ایک مختلف پہلو کے اوپر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس نظام نے، یعنی 75 سالہ اس پاکستانی نظام نے ملک کے نوجوان کو کیا دیا ہے۔ دیکھیں اب یہ سارے معاملات کس طرح بگڑے۔ وہ گھر کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، ان کا سربراہ یعنی ظہیر، زہرا کے خاوند کا جو والد ہے، زہرا کا سسر، وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس گھر میں بھی سربراہی ختم ہو جاتی ہے، مرد کوئی نہیں رہتا سربراہ۔ اور پھر اس سارا دیکھیں تو اس سارے خاندان میں ایسے لگتا ہے کہ خواتین کی اکثریت ہے اور مرد جو ہیں وہ کم ہیں، یعنی وہ کم سے مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ تو ہو گیا ہے یا اکثریت بیرون ملک ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے ان کا۔ جو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود نظام نے، ملک نے، اس ملک کے نوجوان کو یہ جو ہے ماحول نہیں دیا کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر نوکری، کاروبار اور کام کر سکیں، تاکہ ہر گھر میں مرد کی سربراہی بھی موجود رہے اور پھر وہاں کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو اب دیکھیں 5 4 بہنوں کے ایک بھائی، شبیر کا اگر ذکر کریں جس کی وائف فوت ہو چکی ہوئی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، دونوں بیرون ملک، ایک جو اس کی بہو ہے اور اس کا داماد ہے وہ بیرون ملک۔ تو کیا یہ اس زندگی نے لوگوں کو
اپنے اپنے کاموں میں اتنا مصروف کر دیا، کوئی کسی کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے دکھ سکھ یا اس کے اندر کیا ابھر رہا ہے پوچھتا نہیں ہے، اور نہ کوئی بتاتا ہے، کیونکہ بیٹھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں، ہر کوئی دن رات جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یہ بڑا ایک، اور یہ سارا کچھ کیا ہے، اس میں ایک معاشرے کا بگاڑ، دین سے دوری، ڈسپریشن، اور یہ سب کچھ اس کو ملا جلا کر پھر اس سے ایک اور پہلو جو بہت ہی انتہائی سینسیٹیو پہلو ہے جس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرتا، اسی کیس کو لے کر اگر میں اس کے اوپر تھوڑے سے ٹائم میں اگر بات کروں، اشارہ دوں، تو وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ماں جو زہرا کی قاتل تھی، خالہ بھی تھی سکی، جس کا خامد فوت ہو گیا، بچیاں تھیں 5، ایک بیٹا تھا چھوٹا، ان کو بیانا اور خامد کے بغیر زندگی گزارنا، اور پھر یہ ایک کرب تھا جو اس عورت کو اندر ہی اندر کھاتا رہا، اور وہ ذہنی مریضہ جیسی ایک شکل اختیار کر گئی۔ اور پھر ماں اور بیٹے کا پیار، خامد کا دنیا سے چلے جانا، اور پھر بیٹے کا پیار، اس کے پاس صرف وہی تھا، لیکن وہ ایک عورت ہے۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ قاتل تھی، یہ تو اس قاتل اور بربریت تو اس کی اپنی جگہ موجود ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ایک ماں تھی، جب وہ بھی ایک عورت ہے، تو کوئی بھی عورت اپنے پیار میں دوسرے مرد کو یا دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ ایک نیچرل سی سائیکی ہے۔ اب اس کا ماں اور بیٹے کا بے پناہ پیار، جب ماں نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے بیٹے کو اور اس کی ممتا کے درمیان آ گئی ہے، تو وہ جلسی کر جاتی ہے، یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اب اس کو یہ احساس دلانے والا کوئی نہیں کہ میں بھی تمہارا بیٹا ہوں، یا ماں میں اتنی برداشت نہیں ہے، آج کل کی ماؤں میں اتنی برداشت نہیں ہے، دیکھیں جی وہ پال پوس کے بیٹے کو اس کی شادی کرتی ہیں خوشیوں سے، اور پھر اس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے وہ جو پوتے پوتیاں ہیں ان سے پیار کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اکثریت، لیکن کچھ مائیں اتنی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کرتی، اور پھر اس کو، حالانکہ اب دیکھو اس کا بیٹا کتنا خوش تھا، تو اس کو چاہیے تھا خوش ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو اتنا پیار دیتی کہ بیٹا اور اس کی بہو خود ہی اس کی طرف مائل ہو جاتی، لیکن وہ چونکہ ریئیکٹ کر گئی، ہمارے معاشرے میں اس قدر اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی، ماؤں کو، بچیوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک بدبختی ہے، کسی بھی گھر میں آ سکتی ہے، اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن اب چلو اس کو سزا ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک نظام ہے، بعد ازاں جب معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ساری فیملی اور علاقہ کہتا ہے چلو جی وہ مرنے والے تو مر گئی، اب پچھلوں کو بھی نہ مارو، پتہ نہیں وہ بچ جائیں گی، ان کو سزا ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، لیکن دیکھنا کیا ہے، دیکھنا ہے کہ جو تباہی ہو گئی اس کو جو ہے اس کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہوگی، ان کو سزا ہو جائے یا وہ نہ ہوئے، لیکن زہرا جیسی بیٹی جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن اور اس بچے کا دکھ جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ نہیں پورا ہو سکے گا، باپ اپنی جگہ۔ یہ سب کچھ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ایک مرد کی گھر میں نہ ہونا، اگر اس ملک نے، اس معاشرے میں نے، اس ماحول نے اس کو یہ دیا ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں ہوتا، ملک میں وہ کوئی جاب، کوئی اپنے ملک میں وہ کوئی کام کاروبار کر رہا ہوتا، اپنے ملک نے، ریاست نے اس کو ایک نوجوان ظہیر کو جو اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی مائیں، جوان بہنیں چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر، بیوہ کو، وہ دوسرے ملک میں جا کر اس کو بسنے پر وہ مجبور ہو گیا، تو اس کو اپنے ملک میں یہ سب کچھ ملا ہوتا، نظام، نوکری، کام، کاروبار، تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات کو ٹیکل کر سکتا تھا اور ایسے واقعات کو جو ہے وہ رونما ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، لیکن آج بھی دیکھا جائے
تو کہیں ملکی لیول پر ریاستی لیول پر کونسلنگ یا کوئی ایسے کاروبار نہیں ہے. ہر کوئی اپنی ایکسٹینشن کو لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کو لگا ہوا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کی مراعات اور رینک اور سکیل اوپر ہو جائے، اس کا کاروبار اونچا ہو جائے، دوسرے کی کسی کو فکر نہیں ہے. تو اس پہلو کے اوپر بات کرنا ضروری کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، کیونکہ بچیوں نے آگے چل کے ماں بننا ہے، بچوں نے آگے چل کے باپ بننا ہے. ہر کسی کو اپنا وقت اور اپنا پیار اپنی حد تک اس کو کردار ادا کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایسی معاشرتی جو ہیں وہ برائیوں کے اوپر اور قباحتوں کے اوپر قابو پا سکیں. ہمارے ٹیچرز کو، گرلز ٹیچر کو، بوائز ٹیچرز کو، اور بالخصوص ہمارے علماء کو جو پتہ نہیں کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو سرکاری فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں. معاشرہ بنے گا، اور پھر یوں ایک ایجوکیشن ہوئے گی ان چیزوں کے اوپر، تو پھر جا کر کہیں ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو وہ ظاہر ہے تمام ملزم گرفتار ہیں، ان کو سزائیں بھی ظاہر ہوئیں گی. یہ واقعہ بہت ہی اندوناک ہے، اور یہ ایک جیلسی ہے، ایک ان ایجوکیشن ہے، ایک اندر ہی اندر جلنے سڑنے کا نظام ہے، اور عدم برداشت ہے. چلیں وقتی طور پر ایک غصہ آ گیا کسی کے ساتھ بندہ، وہ ایک نیچرل چیز ہے لیکن پلاننگ کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا، یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. کے حوالے سے یہ ہے لیٹسٹ کہ جی جو ملزمان تھے، تمام تر ملزمان، ان کا جوڈیشل ہو چکا ہے. ابھی وہ 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے ہیں. عدالت کے اندر جو کارروائی ہوئی وہاں پر بڑے مناظر تھے. لگتا ہے کہ وہ بہت چیز نا جو ٹرینڈ قسم کے ملزمہ ہیں. اور اس کی ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے، یہ جو ایک پولیس افیسر ہیں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس خاتون نے ایک سے زیادہ جو ہیں وہ مرڈر کیے ہیں. یعنی کم از کم اس نے اپنی ایک بیٹی کا، جس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور اپنے خامند جو اس کا بیرون ملک کاروبار تھا، وہ پاکستان آیا ہوا تھا، بیمار تھا، مبینہ طور پر اس کا بھی، اور اس کے علاوہ بھی حیران کن طور پر اس گھر کے اندر سے سروں کی کھوپڑیاں ملی ہیں. اور بھی تو ابھی تک پولیس جو ہے وہ مزید تحقیقات بھی کر رہی ہے کہ اور کون کون سے لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں، اور کون کون سی جو ہیں انہوں نے مزید یہ جو کھوپڑیاں یہ کہاں سے آئی ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جی. اس کے اوپر ابھی یہ جو پروگرام ہے، ویڈیو، یہ بہت کم ہے. اس کے بارے میں اور بھی مزید حقائق آئیں گے اور وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے.